ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں بھارتی سپریم کورٹ بھی مودی سرکار کی زبان بولنے لگی. مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دے کر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحالی کی درخواستیں مسترد کر دیں. 5 اگست 2019 کا فیصلہ برقرار. بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ کا فیصلہ سناتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت کو تسلیم کرنے کے بعد جموں و کشمیر کوئی اندرونی خود مختاری نہیں رکھتا. آرٹیکل 370 کا اطلاق عارضی تھا. آئین کے آرٹیکل 1 اور 370 کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر بھارت کا اہم حصہ ہے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر اسمبلی کا مقصد باڈی بنانا نہیں تھا. آرٹیکل 370 جموں و کشمیر کی شمولیت کو منجمد نہیں کرتا. صدر کے پاس کسی بھی آئین کی منسوخی کا اختیار موجود ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے انتخابات 30 ستمبر 2024 تک کرانے کے احکامات جاری کر دیے. سپریم کورٹ نے مودی سرکار کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ 5 ستمبر کو محفوظ کیا تھا. بھارت کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی. آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف درخواستوں پر 16 دن تک سماعت ہوئی. بھارتی سپریم کورٹ نے 20 سے زیادہ درخواستوں کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا. بھارتی سپریم کورٹ بھی مودی سرکار کی زبان بولنے لگی. مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دے کر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحالی کی درخواستیں مسترد کر دیں. 5 اگست 2019 کا فیصلہ برقرار. بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت کو تسلیم کرنے کے بعد جموں کشمیر کوئی اندرونی خود مختاری نہیں رکھتا. آرٹیکل 370 کا اطلاق عارضی تھا. آئین کے آرٹیکل 1 اور 370 کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر بھارت کا اہم حصہ ہیں. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر اسمبلی کا مقصد باڈی بنانا نہیں تھا. آرٹیکل 370 جموں کشمیر کی شمولیت کو منجمد نہیں کرتا. صدر کے پاس کسی بھی آئین کی منسوخی کا اختیار موجود ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے انتخابات 30 ستمبر 2024 تک کرانے کے احکامات جاری کر دیے. سپریم کورٹ نے مودی سرکار کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ 5 ستمبر کو محفوظ کیا تھا. بھارت کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی. آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف درخواستوں پر 16 دن تک سماعت ہوئی. بھارتی سپریم کورٹ نے 20 سے زیادہ درخواستوں کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا. بھارتی سپریم کورٹ بھی مودی سرکار کی زبان بولنے لگی. مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دے کر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحالی کی درخواستیں مسترد کر دیں. 5 اگست 2019 کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے. بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت کو تسلیم کرنے کے بعد جموں کشمیر کوئی اندرونی خود مختاری نہیں رکھتا. آرٹیکل 370 کا اطلاق عارضی تھا. آئین کے آرٹیکل 1 اور 370 کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر بھارت کا اہم حصہ ہے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی کا مقصد باڈی بنانا نہیں تھا. آرٹیکل 370 جموں کشمیر کی شمولیت کو منجمد نہیں کرتا. صدر کے پاس کسی بھی آئین کی منسوخی کا اختیار موجود ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے انتخابات 30 ستمبر 2024 تک کرانے کے احکامات جاری کر دیے. سپریم کورٹ نے مودی سرکار کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ 5 ستمبر کو محفوظ کیا تھا. بھارت کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی. آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف درخواستوں پر 16 دن تک سماعت ہوئی. بھارتی سپریم کورٹ نے 20 سے زیادہ درخواستوں کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا. بھارتی سپریم کورٹ بھی مودی سرکار کی زبان بولنے لگی. مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دے کر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحالی کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں. 5 اگست 2019 کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے. بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت کو تسلیم کرنے کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر کوئی اندرونی خود مختاری نہیں رکھتا. آرٹیکل 370 کا اطلاق عارضی تھا. آئین کے آرٹیکل 1 اور 370 کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر بھارت کا اہم حصہ ہے. چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی کا 1 سال. آرمی چیف نے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے میں بھی امن کے قیام کو اولین ترجیح دی. کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے ملٹری لیڈرشپ نے پاکستان کی معاشی ترقی، امن اور خوشحالی کے تابناک مستقبل کو مضبوط بنیاد فراہم کی ہے. کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کے تحت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین سے معاشی، عسکری اور سماجی شعبوں میں تعلقات کو بہتر بنایا گیا.
حال ہی میں امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان تھامس ویسٹ نے پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت سے کالعدم تحریک طالبان اور افغان مہاجرین سے متعلق درپیش سیکیورٹی خطرات پر بھی بات چیت کی۔ آرمی چیف کا امریکہ کا حالیہ دورہ اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ اس دورے کے دوران وہ امریکی عسکری قیادت اور دیگر حکومتی اراکین سے ملاقات بھی کریں گے۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز انڈیکس میں مندی کا رجحان ہے۔ 100 انڈیکس 66,000 کی حد سے نیچے آ گیا۔ ادھر اوپن مارکیٹ میں ڈالر 25 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 12 پیسے کی کمی ہوئی ہے، 283 روپے 75 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز انڈیکس میں اس وقت مندی کا رجحان ہے۔ 100 انڈیکس 66,000 کی حد سے نیچے آ گیا ہے۔ ادھر اوپن مارکیٹ میں ڈالر 25 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 12 پیسے کی کمی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا 7واں اجلاس ماڈل ٹاؤن لاہور میں جاری ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا 7واں اجلاس ماڈل ٹاؤن لاہور میں جاری ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ 8 فروری 2024 کو شیڈول ہونے والے انتخابات کے حوالے سے لائحہ عمل اور مختلف امیدواروں کی مختلف حلقوں میں کس طریقے سے حکمت عملی اپنائی جائے گی، اس پر بات ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا 7واں اجلاس ماڈل ٹاؤن لاہور میں جاری ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ انتخابی حکمت عملی پر غور کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس رائیونڈ ماڈل ٹاؤن لاہور میں جاری ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور اس اجلاس میں مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت شریک ہے۔ اس اجلاس کی صدارت سابق وزیر اعظم نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ اب تک فیصل ابراہیم سے۔ فیصل، آگاہ کیجیے گا مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے 7ویں اجلاس کے بارے میں۔ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کی انتخابی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے انتخابی امیدواروں کو ٹکٹیں دینے کے حتمی تجاویز پر غور کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ مسلم لیگ نون کے مختلف اضلاع میں امیدواروں کے ناموں کے حوالے سے جو ہے وہ حتمی فیصلے کے لیے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف تمام لیگی امیدواروں کے الگ الگ ملاقاتیں کر کے ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں۔ پارلیمانی بورڈ کا 7واں اجلاس آج پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پارٹی قائد میاں نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف کی زیر صدارت جاری ہے۔ اجلاس میں چیف آرگنائزر مریم نواز، چیئرمین الیکشن سیل سینیٹر اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور دیگر رہنما شریف ہیں۔ اجلاس میں متعلقہ ڈویژن کے مقامی عہدیداران اور کوآرڈینیٹرز بھی شریک ہیں۔ آج ہونے والے اجلاس میں صبح پنجاب کے ملتان ڈویژن کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے جائیں گے۔ ملتان ڈویژن کے 4 اضلاع خانیوال، ملتان، وہاڑی اور لودھرا کے امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے۔ ملتان ڈویژن سے قومی اسمبلی کی مجموعی طور پر کل 16 نشستیں ہیں، جن میں ضلع خانیوال کی 4، ضلع ملتان کی 6، ضلع وہاڑی کی 4 جبکہ ضلع لودھرا کی 2 نشستیں ہیں۔ ملتان ڈویژن میں پنجاب اسمبلی کی مجموعی طور پر 32 نشستیں ہیں، جس میں ضلع خانیوال کی 8، ملتان کی 12، وہاڑی کی 8 اور ضلع لودھرا کی 4 نشستیں ہیں۔ آج ملتان ڈویژن سے مجموعی طور پر قومی اسمبلی کے 16 جبکہ پنجاب اسمبلی کی 32 نشستوں پر امیدواروں کے ناموں کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ ڈیٹیلڈ انٹرویوز کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ آج کے اجلاس میں لودھرا میں استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت لیگی و اتحادی امیدواروں کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ اس سے پہلے پارلیمانی بورڈ سرگودا، راولپنڈی اور ڈیرہ غازی کنڈ ڈویژنز کے علاوہ صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے مالا کنڈ اور ہزارہ ڈویژنز کے انتخابی امیدواروں کے ناموں پر غور کر چکا ہے۔ جی اپڈیٹ کر رہے تھے فیصل ابراہیم۔ یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے اب تک۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ نے اسمگلنگ ٹرک پکڑنے سے متعلق کیس میں خیبر پختونخوا کسٹمز کی اپیل خارج کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ کسٹم حکام پہلے خود پیسے لے کر گاڑیاں اسمگلنگ کراتے ہیں اور بعد میں خود ہی پکڑوا دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اسمگلنگ ٹرک پکڑنے سے متعلق کیس میں خیبر پختونخوا کسٹمز کی اپیل خارج کر دی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے ہیں کہ کسٹم حکام پہلے خود پیسے لے کر اسمگلنگ کراتے ہیں، بعد میں خود ہی پکڑوا دیتے ہیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس ہے کہ کسٹم حکام نے غیر ضروری مقدمہ بازی کی، عدالتوں کا وقت ضائع کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کسٹم حکام کی اسمگلنگ ٹرک پکڑنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ اب تک احمد فواد سے۔ جی احمد فواد۔
بالکل یہ اسمگلنگ ٹرک پکڑنے سے متعلق ایک اہم کیس تھا جو کہ اپیل دائر کی گئی تھی جسے خارج کیا گیا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس میں بڑے اہم ریمارکس جو ہے وہ دیے اور چیف جسٹس نے یہ کہا کہ کسٹم حکام پہلے خود پیسے لے کر گاڑیاں جو ہیں وہ سمگل کراتے ہیں اور بعد میں خود ہی پکڑوا دیتے ہیں۔ پشاور میں جا کر دیکھیں کہ کیسے گاڑیاں جو ہیں وہ سمگل کی جاتی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے کسٹم اپیل کے اوپر جو سماعت ہے وہ کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ عدالت نے غیر ضروری وقت ضائع کرنے پر جو کسٹم کی اپیل ہے اسے ہم خارج کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کسٹم وکیل کی جو سرزنش ہے وہ بھی کی اور کہا کہ کسٹم حکام کے علم میں آئے بغیر پشاور بارڈر سے 400 کلومیٹر اندر گاڑی جو ہے وہ پکڑی گئی۔ کسٹم حکام پہلے خود پیسے لے کر گاڑیاں سمگل کراتے ہیں اور بعد میں خود ہی اسے پکڑوا دیتے ہیں۔ ٹرک 1996 میں مینوفیکچر ہوا اور 2016 میں پکڑا گیا۔ 22 سال تک یہ ٹرک جو تھا وہ آخر کہاں چلتا رہا، سمگلنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ ٹرک ہے، کوئی ماچس کی ڈبی نہیں کہ کسی راستے سے آیا اور کسٹم حکام کو پتہ ہی نہیں چلا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ کیوں نہ کلکٹر سسٹم کو ہی جو ہے وہ ہم بلا لیں، اور پاکستان میں یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ کسٹم حکام نے غیر ضروری مقدمہ بازی کی اور معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچایا اور پھر عدالتوں کا جو وقت ہے وہ بھی ضائع کیا۔ سپریم کورٹ نے یہ جو اپیل ہے کسٹم حکام کی اسے خارج کر دیا ہے۔ جی اپڈیٹ کر رہے تھے احمد فواد۔ نے ہمیشہ کمزور طبقے کی نمائندگی کی۔ باقی جماعتوں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ اپنی ذاتی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگر میں یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو آپ کا مسائل کا حل نکالنے کے لیے لڑ رہا ہوں، میرا کوئی اپنا خواہش نہیں ہے۔ کوئی اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے نکل جائے، اور جو دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتا ہے ہمارا کوئی سیاسی مخالف نہیں، نہ کوئی کھلاڑی ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہمارا تو مقابلہ ان سیاستدانوں سے نہیں، ہمارا مقابلہ بے روزگاری، غربت اور مہنگائی سے ہے۔ میرا پارٹی 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑتا آ رہا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تو اس لیے دی تاکہ اس عوام کا، اس ملک کی غریب عوام کا جو تمام مسائل ہیں وہ حل کیا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کیس کی سماعت لائیو ٹیلی کاسٹ کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست بلاول بھٹو کی جانب سے ان کے وکیل فاروق ایچ نائک نے دائر کی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس کل سماعت کے لیے مقرر ہے۔ احمد فواد سے اس بارے میں مزید جانیں گے۔ جی احمد فواد۔ بالکل، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کے خلاف ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کیا گیا تھا 2011 میں، اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کی جانب سے، جس کی جو سماعت ہے وہ آج 12 سال کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقرر ہوئی ہے۔ اس سماعت کو لائیو دکھانے کے لیے ایک متفرق درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر جو ہے وہ کی گئی ہے۔ فاروق ایچ نائک کی جانب سے یہ درخواست سپریم کورٹ میں بلاول بھٹو کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے متعلق جو صدارتی ریفرنس ہے اس کی جو سماعت ہے وہ لائیو ٹیلی کاسٹ جو ہے وہ کی جائے۔ اس کے علاوہ درخواست میں یہ موقف بھی اپنایا گیا کہ صدارتی ریفرنس ان کے والد یعنی کہ آصف زرداری کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کیا گیا، اور اس کیس کی جو سماعت ہے وہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ مقرر بھی ہے۔ تو اس لیے اس کیس کو براہ راست عوام کو جو ہے وہ دکھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کمرہ نمبر عدالت 1 ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کرتے ہیں، آلریڈی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بینچ نمبر 1 کی جو کارروائی ہے وہ ریکارڈ کر کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگائی جائے گی، یعنی کہ وہ لائیو تو نہیں ہوگی لیکن اس کی ریکارڈنگ دیکھی جا سکے گی۔ اس سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس جو ہے اس کی بھی لائیو ٹیلی کاسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی جا چکی ہے۔ تو اب یہ درخواست آئی ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس ہے اسے بھی براہ راست دکھانے کی استدعا کی گئی ہے۔ جی اپڈیٹ کر رہے تھے احمد فواد۔
مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون آج بھی میثاق جمہوریت پر عمل کر رہی ہے. بلاول کی باتوں کو ان کے والد سنجیدہ نہیں لیتے تو ہم کیوں لیں؟ شیخو پورہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے میاں جاوید لطیف نے کہا کہ کب تک جھوٹ پر انتخابی مہم چلائی جائے گی؟ کارکردگی اگر ہے تو عوام کے سامنے رکھی جائے. جو بلاول صاحب گفتگو کر رہے ہیں اس کا جواب مجھے اس لیے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ زرداری صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں خود سے. جب زرداری صاحب ان کو سنجیدہ لیں گے تو پھر کوئی بات ایسی کی جائے گی تو ہم ضرور اس کا جواب دیں گے، مگر اس طرح اس انداز میں بات پھر بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے میثاق جمہوریت ان کی والدہ صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم اس کے پابند ہیں، اخلاقی قدروں کو ہم توڑنے والے لوگ نہیں ہیں. مگر یہ ضرور کہوں گا کہ انتخابات میں کب تک جھوٹ کے سہارے انتخابی کمپین چلائی جائے گی؟ کبھی تو اپنی پرفارمنس پہ، اپنی کارکردگی پہ 15 سال ان کو ہو گئے سندھ میں حکومت کرتے ہوئے، اس کی کارکردگی پہ الیکشن لڑیں. سپریم کورٹ کہہ چکی 190 ملین پاؤنڈ ریاست کا پیسہ تھا. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ سابق چیئرمین تحریک انصاف پہلے دن سے مال کمانے کا ایجنڈا لے کر آئے. یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کے ساتھ ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں. عطا تارڑ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو فراڈ قرار دیتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. چالیس سال سے سیاست کرنے والے آج بھی عوام میں جانے سے بھاگ رہے ہیں. میاں صاحب جب سے لندن سے آئے پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں بلایا. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عبدالقادر پٹیل کا جلسے سے خطاب. کہا پیپلز پارٹی کے جیالے ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہے. ہمیں فکر کی ضرورت نہیں کیونکہ شیروں کا شکاری آج کل لاہور میں بیٹھا ہوا ہے. ارے دیکھو یہ اس مرد حر کی روایت تھی جس نے تمہاری وجہ سے بے قصور 14 سال جیل کاٹی، لیکن تم جب روتے ہوئے کپ کپاتے ہوئے وہاں پر پہنچے تو تمہیں استقبال ملا اور کہا جاؤ ڈرو مت، کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی. وہ تمہاری روایت ہے، یہ ہماری شناخت ہے، ہم اس قیادت کے بھی. لیکن فیصل میر صاحب نے ٹھیک کہا، بچھو کی طرح ڈسنے اور پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کی تمہاری عادت نہیں جاتی. اس عدم اعتماد میں تمہارا کتنا حصہ تھا خود اپنے آپ سے پوچھو. اور ہم نے پلیٹ میں سجا کر تمہیں وزارت عظمیٰ کے مسند پہ بٹھا. مسلم لیگ نون کے رہنما عابد شیر علی کا کہنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا راگ رپنے والے اپنی کارکردگی دیکھیں. بلاول بھٹو کے پاس اب عوام کے لیے کوئی نیا نعرہ نہیں. کہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے اسکینڈل نے اصل چور کی تصدیق کر دی. نئے پاکستان کا خواب دکھانے والے نئے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیگی رہنما عابد شیر علی نے بلاول بھٹو زرداری کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری لیول پلینگ فیلڈ کی بجائے عوام کو اپنی کارکردگی دکھائیں. پیپلز پارٹی نے سندھ کی عوام کو نعروں کے علاوہ کچھ نہیں دیا. بلاول صاحب اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں، اپنی کارکردگی پاکستان کی عوام کو بتائیں. نواز شریف صاحب جانے اور پاکستان کی عوام جانے. ہمیں اگر عوام نے سلیکٹ کیا، عوام نے، اور الیکٹ بھی انشاءاللہ عوام کرے گی، تو آپ چپ کر کے پھر جو آپ کا کام ہے وہ کریں. عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ دوسروں کو چور کہنے والا خود سب سے بڑا چور نکل آیا. 90 ملین پاؤنڈ کا اسکینڈل برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے بنایا، کسی ملکی ادارے نے نہیں. اوپن اینڈ شٹ کیس 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستان کی امانت تھی، یہ کوئی کیس پاکستان کے کسی ادارے نے نہیں بنایا تھا. یہ نیشنل کرائم ایجنسی جو یو کے کی ایجنسی ہے. عمران خان صاحب تو یو کے اور یورپ کی بڑی مثالیں دیتے تھے، اب اسی نرگے میں وہ خود آئے. لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ ماضی میں حکومتیں گرانے کے لیے مرضی کے فیصلے کیے گئے. 70 ارب کے اسکینڈل کے باوجود ملزم کو صادق اور امین قرار دیا گیا. ترجمان الیکشن کمیشن نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے انتخابی شیڈول کو جعلی قرار دے دیا. ترجمان الیکشن کمیشن نے ایک بیان میں کہا کہ الیکشن کا شیڈول جاری نہیں کیا گیا. سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا شیڈول جعلی ہے.
ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابی شیڈول سے متعلق ترجمان کے علاوہ کسی بھی منسوب بیان پر توجہ نہ دی جائے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا ایسے بیانات کو الیکشن کمیشن کا پالیسی بیان نہ سمجھا جائے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر جھوٹے بیانات جاری ہوئے۔ الیکشن کمیشن میں دائر درخواستوں پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے اسلام آباد میں درج مقدمات میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے 30,000 روپے مالیاتی منسلکوں کے عوض ضمانت منظور کی۔ اے ٹی سی جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ جج نے ریمارکس دیے کہ دیگر شریک ملزمان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ بہت بڑا ریلیف ہے، ضمانت مسترد کی جائے، جس پر جج نے استفسار کیا کہ ملزمان موقع پر تو موجود نہیں تھے۔ پروسیکیوٹر نے جواب دیا جی وہ موقع پر موجود نہیں تھے، جس پر عدالت نے ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لیں۔ غزہ میں جارحیت کے 66ویں دن بھی قابض فوج نے فلسطینیوں کا قتل عام جاری رکھا اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 300 سے زائد افراد کو شہید کر دیا۔ 7 اکتوبر سے اب تک 18,000 سے زائد شہری شہید ہو چکے ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی بڑھ کر 49,000 تک پہنچ گئی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ اسرائیل طاقت سے اپنا کوئی یرغمالی رہا نہیں کرا سکتا۔ مذاکرات کے بغیر کوئی یرغمالی رہا نہیں ہوگا۔ اسرائیلی یرغمالی کی ہلاکت طاقت کے زور پر رہا کرانے کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ عرب ممالک خاموش تماشائی نہ بنے۔ گزشتہ 10 روز میں غزہ میں مجاہدین نے 180 سے زائد اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہماری مزاحمت جاری رہے گی۔ 7 اکتوبر سے حماس کے خلاف جاری جنگ میں اب تک 420 اسرائیلی فوجی ہلاک، جبکہ 2000 سے زائد معذور ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کا معاملہ۔ انٹرنیشنل انفلوئنسرز اور فلسطینی تنظیموں نے امریکی اقدام کے خلاف آج عالمی ہڑتال کی کال دی ہے۔ انٹرنیشنل انفلوئنسرز اور فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ عالمی ہڑتال اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالے گی۔ سی ٹی ڈی نے پنجاب کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر کے 9 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ کارروائیاں لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، بہاولپور میں کی گئیں۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق کالعدم ٹی ٹی پی کو مالی معاونت کرنے والے 2 کارکنوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے بارودی مواد، ہینڈ گرینیڈ، موبائل فون اور نقدی برآمد کی گئی ہے۔ جناح بوائز اور آرمی پبلک اسکول کے طلبہ اور اساتذہ نے ٹلہ فائر رینج کا دورہ کیا۔ طلبہ کو ٹینکوں سمیت مختلف ہتھیاروں کی خصوصیات سے آگاہ کیا گیا۔ طلبہ نے دورے کو انتہائی مفید قرار دیتے ہوئے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ جناح بوائز اور آرمی پبلک اسکول کے طلبہ اور اساتذہ نے ٹلہ فائر رینج کا دورہ کیا۔ طلبہ کو ٹینکوں سمیت مختلف ہتھیاروں کی خصوصیات سے آگاہ کیا۔ طلبہ نے دورے کو انتہائی مفید قرار دیتے ہوئے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ طلبہ اور اساتذہ کو ٹینکوں کی خصوصیات سے آگاہ کیا گیا۔ طلبہ نے ٹلہ فائر رینج کا دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے ہتھیاروں کا مشاہدہ کیا۔ جناح بوائز اور آرمی پبلک اسکول کے طلبہ نے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا۔ اور نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت ایکنک کا اجلاس آج ہوگا۔ ایکنک اجلاس میں 11 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کی منظوری بھی دی جائے گی۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر ایکنک اجلاس کی صدارت کریں گی۔ نیشنل اکنامک کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اس اجلاس میں 11 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ پورٹ قاسم تک تھر کول ریلوے منصوبے کی منظوری دی جائے گی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تھل کینال 12 برانچ منصوبے کے لیے غور کیا جائے گا۔ پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کی منظوری کا بھی امکان ہے۔ کے پی میں ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کی منظوری دی جائے گی۔ سندھ میں سیلاب سے متاثرہ اسکولوں کی بحالی کے منصوبے ایجنڈے کا حصہ ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा में फूड सिक्योरिटी मंसूबे की समरी भी पेश की जाएगी। 11 निकाती एजेंडे पर आज गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत एक्नेक का इजलास आज होगा। एक्नेक इजलास में 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर एक्नेक इजलास की सदारत करेंगी। इस दौरान पोर्ट कासिम तक थरकोल रेलवे मंसूबे की मंजूरी दी जाएगी। थल कैनाल 12 ब्रांच मंसूबे के लिए गौर किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम की मंजूरी का भी इम्कान है। केपी में ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी जाएगी। सिंध में सैलाब से मुतासरा स्कूलों की बहाली के मंसूबे एजेंडे का हिस्सा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में फूड सिक्योरिटी मंसूबे की समरी भी पेश की जाएगी। और गैस की कीमत में 137% इजाफे की दरख्वास्त पर ओगरा में समाअत जारी है। गैस सारिफीन को समाअत में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। गैस की कीमत में 137% इजाफे की दरख्वास्त पर ओगरा में इस वक्त समाअत जारी है। गैस सारिफीन को समाअत में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। सारिफीन की अक्सरियत समाअत में शिरकत से महरूम है। सारिफीन को समाअत तक ऑनलाइन रसाई की भी इजाज़त नहीं है। गैस की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त पर ओगरा में समाअत जारी है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ 1930 अफगान शहरी वापस चले गए। 10 दिसंबर तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान शहरियों की तादाद 4,23,000 से ज़ायद हो चुकी है। वापसी का यह सिलसिला अब भी जारी है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।